أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بڑا ہی نازک اور پرفتن دور ہے۔ فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا فتنہ جنم لیتا ہے۔ اس وقت اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت مشکل حالات سے اس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ لیکن ملک کی حالت کیا ہے؟ ملک کے موجودہ حالات کیسے ہیں؟ ملت کے حالات کیا ہیں؟ ہم سب اچھی طرح واقف ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ مسلمان اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ایک امت بن جاتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ مسلمان ایک امت، ایک قوم ہے۔ لیکن دشمنان اسلام اس بات کو، ہماری کمزوری کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ مسلم قوم وہ قوم ہے جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ ان میں اختلاف ڈالو اور ان پر حکومت کرو۔ یہ انگریزوں کی پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ان میں پھوٹ ڈالو، آپس میں ان کو لڑاؤ اور دور سے ان کی اس لڑائی کو دیکھو، ان پر حکومت کرو۔ ہم مسلمان بڑی آسانی سے دشمنان اسلام کی سازشوں، ان کی مکاریوں، ان کے فریب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا بھی ہمیں احساس نہیں ہے، ہوش نہیں ہے کہ ملک کے حالات ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ملت کے حالات ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اپنی انانیت کو قربان کریں جماعت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ وقت کا ہم سے تقاضا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اتحاد و اتفاق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ گھر کے سارے افراد، تمام بھائی بہن آپس میں متحد رہیں، مل جل کر رہیں، پیار و محبت سے رہیں، یہ گھر کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں اتفاق ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، جس خاندان میں اتفاق ہے، رشتہ داروں میں اتفاق ہے، اس خاندان، اس گھر کے افراد سکون و اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آسانی سے ان کو کوئی شکار نہیں کر سکتا ہے۔
اس لیے کہ سارے خاندان، سارے لوگ آپس میں متفق ہیں، متحد ہیں۔ اتحاد و اتفاق بہت بڑی طاقت۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر ہم آپس میں اختلاف کا شکار رہیں گے اور ہمارے درمیان ایسی ہی نفرتیں رہیں گی تو اب کے جو حالات ہیں یہ تو صحیح ہے، اس سے بھی بدتر حالات ہم پر آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اگر ہم اپنے اختلافات اور اپنے دلوں کی نفرتوں کو ختم نہیں کریں گے، اس سے بھی بدتر حالات کے ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اتحاد و اتفاق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تم لوگ تھام لو۔ یہی تمہاری دستور زندگی ہے، یہی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا آئیڈیل ہے۔ اس کو تھام لو، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ اللہ فرما رہا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، افتراق، اختلاف، انتشار کا شکار نہ ہو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک وقت تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہارے درمیان سال ہا سال، نسل در نسل لڑائی اور جھگڑے چلتے تھے۔ اللہ نے تمہاری ان دشمنیوں کو، عداوتوں کو، جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی مہربانی سے، اس کے فضل سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہاری دلوں کی رنجشوں کو، نفرتوں کو ختم کر دیا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ آپس میں مل جل کر کے پیارو محبت سے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے، یاد کرو اس نعمت کو۔ تمہارے درمیان کتنے اختلافات تھے، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے ان اختلافات کو ختم کر کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یاد رکھو دلوں میں محبت ڈالنے والا، رنجشوں کو ختم کرنے والا یہ اللہ ہے۔ اللہ ہی دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60/3 میں اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا، ان کے دلوں میں محبت، الفت ڈالنے والا اللہ۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے سارے خزانے اگر آپ خرچ کر دیتے، ان کے اوپر لٹا دیتے اور چاہتے کہ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے نفرتوں کو ختم کر دے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ آپ سے نہیں ہو سکتا۔
دلوں کو جوڑنے والا، دلوں میں محبت ڈالنے والا، دلوں سے رنجشوں کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہی کر سکتا ہے. میرے بزرگوں اور دوست، اتحاد و اتفاق بہت بڑی نعمت ہے، اور اختلاف، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو اختلاف مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ. تمہارے درمیان اگر یہ اختلافات رہے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، دشمنوں کے تم لقمہ بن جاؤ. دشمن جب چاہے جیسے چاہے تم کو اپنا لقمہ بنا سکتا ہے. تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو اختلاف یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ہم اختلافات کو ختم کریں، چاہے وہ گھروں کے اختلاف، بھائی بہنوں میں اختلاف ہو، خاندان اور رشتہ داروں میں اختلاف ہو، جماعت میں اختلاف ہو. اختلاف جہاں پر ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اتفاق یہ اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اور یہ اختلاف یہ زحمت ہے. جہاں بھی اختلاف رہے گا، گھروں میں ہو، جماعت میں ہو، خاندانوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، اللہ کی مدد نہیں ہوگی اور ہماری ساری طاقت کمزور پڑ جائے گی. ہم طاقتور ہو کر کے بھی یہ اختلاف کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں گے. آج دیکھیے، آج علم والوں کی کمی نہیں ہے، مال والوں کی کمی نہیں ہے. ہر جماعت میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں مالداروں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. الحمدللہ دین کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے لوگ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. علماء کی کمی نہیں، مالداروں کی کمی نہیں، لیکن آپسی اختلافات کی وجہ سے آج جماعت کا، دین کا جو کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری انرجی، ہماری ساری طاقت جہاں خرچ ہونا وہاں نہ خرچ کر کے ہم آپس میں لڑنے میں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے تو ہم کو اس دنیا میں دنیا والوں کو اسلام کا پیغام بتانے کے لیے بھیجا تھا. خود نیک بننے، دوسروں کو نیک بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا تھا. لیکن آج ہم مقصد سے غافل ہو گئے، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے. ہماری پوری طاقت ایک دوسرے سے ٹکرانے میں خرچ ہو گئی. میں اس سے بڑا، وہ مجھ سے چھوٹا. کیسے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کروں، سامنے والے کو کیسے گراؤں. ہماری دن رات کی محنت اسی میں ہو رہی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے اختلاف و انتشار کا بہت بڑا نقصان ہے. مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، جماعت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے ہر جگہ اختلاف کے برے اثرات پڑتے ہیں. آئیے، یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ کیوں جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والی جماعت، ایک برحق اور سچی جماعت. لیکن اس جماعت میں اتنے انتشار، اتنے اختلاف آخر کیوں ہے؟ میں صرف گلگندہ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. آج ہماری جماعتوں کی یہ پہچان ہے، جہاں بھی آپ جائیں
لوگوں میں آپس میں شدید اختلاف ہے، پارٹیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، یہ اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کرسی کی لڑائی، عہدہ اور منصب کی ہرس، میں بڑا بننا۔ کوئی بھی آدمی چھوٹا بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ ہر آدمی کو ایک عہدہ ہونا، ہر آدمی کو ایک منصب ہونا، ہر آدمی بڑا بننے کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتا ہے۔ وہ کسی کو اپنے اوپر دیکھنا گوارا پسند نہیں کرتا۔ کرسی کی لڑائی ہے، کرسی کی لڑائی ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں، لوگوں کو دین چلا جائے، جماعت کہیں چلی جائے، جمعیت ختم ہو جائے، اس سے مطلب نہیں ہے ہماری کرسی بچی رہنا، ہمارا وحدہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ وحدہ، یہ منصب کی ہرس و لالچ، کرسی کی فکر، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں سنن ترمذی کی۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ اور منصب اور مال و دولت، دو چیزوں کی ہرس، ایک عہدے کی ہرس اور دوسرے مال کی ہرس، یہ آدمی کے دین اور ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ عہدے کی ہرس اور مال کی ہرس ایک انسان کے دین اور ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ترمذی کی حدیث ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو۔ بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے، اور بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بکریاں محفوظ رہیں گے؟ ممکن نہیں، نقصان یقینی ہے۔ بھیڑیا پہلے سے بکری کا دشمن ہے، بھوکا بھیڑیا سیکنڈوں میں اسے لقمہ بنا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا نقصان انسان کے وحدے کی حرص اور مال کی حرص سے اس کے دین کو، اس کے ایمان کو پہنچتا۔ اللہ اکبر۔ دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا نقصان وحدے کی حرص اور مال کی حرص سے انسان کے دین و ایمان کو پہنچتا۔ ہم کس خیال میں ہیں؟ یہ وحدے کی لڑائی ہمارے دین و ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت بڑی برائی ہے یہ کرسی کی لالچ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اللہ کے رسول، مجھے بھی کوئی کسی چیز کی ذمہ داری دے دیجیے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ذمہ داریاں دیے ہیں، مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیجیے۔ خواہش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ذمہ داری سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ ذمہ داری سنبھالنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذها بحقها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو،
ذمہ داری تم نہیں سنبھال سکتے. اور یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت، بہت بڑی امانت، کوئی معمولی چیز نہیں. قیامت کے دن یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی اور ندامت کا باعث ہے. شرمندہ ہونا پڑے گا قیامت کے دن، مگر اس شخص کے لیے جو اس ذمہ داری کو لے کر کے اس کا حق ادا کرے، حق ادا کرے. میرے بزرگوں اور دوستو، میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کی توجہ میں اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں مسجد کا ذمہ دار ذمہ دار ہے، جماعت کا ذمہ دار ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار ذمہ دار ہے. ہم خوش ہو گئے. یاد رکھیے، الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. بہت آسان ہے جماعت اور جمعیت کے، مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار پر انگلی اٹھانا. انہیں کیا کر رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. ہر شخص اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھے، ہر شخص ذمہ دار. کس کا ذمہ دار ہے؟ الرجل راع علی اہل بیتی. ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار. وہ مسئول عن رعیتہ. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مسجد کے ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو تیرے گھر کا ذمہ دار ہے، تجھ سے تیری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنے گھر کی ذمہ داری کو کہاں تک سنبھالا؟ تیرے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ تیری ذمہ داری. بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بیوی بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں پھر رہی ہے، ذمہ دار ہے. قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا. تیرے بیوی بچوں کا تو ذمہ دار ہے. تو اپنی ذمہ داری کی فکر کر. میرے بزرگوں دوستوں، ذمہ داری یہ بہت بڑی چیز، چاہے چھوٹی ذمہ داری ہو بڑی ذمہ داری. جو جتنے کا ذمہ دار ہے اس کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہونی چاہیے. قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین، انہوں نے ایسی مثالی خلافت کی، ان کی خلافت کی لوگ مثال پیش کرتے ہیں. اطعبت الخلفاء بعدک. اے امیر المومنین عمر بن خطاب، تم نے اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے سنبھالا ہے کہ بعد میں آنے والے خلفاء کو تم نے مشقت میں ڈال دیا، اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس طریقے سے ذمہ داری نہیں سنبھال پائے جس طرح سے تم نے سنبھالا. اتنی فکر تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. لیکن مرض الموت میں ہے عمر رضی اللہ عنہ. اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کو ایک پیغام پیش کیا تھا ذمہ داری کے حوالے سے، عہدے اور منصب کے حوالے سے. کیا کہا تھا؟ میں نے خلافت سنبھالی زندگی بھر، لیکن قیامت سے، بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن میری آرزو یہ ہے کہ میری خلافت کی یہ ذمہ داری کا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے پاس برابر سرابر ہو جائے. وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ. اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال نہ کرے تو بس ہے، نہ مجھے اس کا فائدہ ہونا نہ نقصان ہونا. کتنی بڑی ذمہ داری. عمر بن خطاب فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذمہ داری کے بارے میں، خلافت کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال نہ کرے تو بس ہے، نہ مجھے اس کا فائدہ چاہیے نہ نقصان ہونا. میرے بزرگ اور دوستو، بہت بڑی چیز ہے. آج عہدے اور منصب کے نام پر کرسی کی جو لڑائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے.
اگر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے ذمہ داری زبردستی اگر آپ کو دی جائے تو آپ پیچھے ہٹیں گے. ذمہ داری کا احساس اگر لوگوں کے دل میں آ جائے ذمہ داری کے لیے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ احساس نہیں ہے ذمہ داری کا. حضرت صحیح مسلم کی حدیث ہے غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ احد کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار ہاتھ میں لیے صحابہ میں اعلان کیا من یاخذ منی ھذا، صحابہ یہ میری تلوار لے کر کے دشمنوں سے کون لڑے گا؟ فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا انا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری تلوار ہے، کون مجھ سے لے کر دشمنوں سے جا کر لڑے گا؟ سب ہاتھ پھیلائے، سارے صحابہ ہاتھ پھیلائے، اے اللہ کے رسول مجھے دیجیے. ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے دیجیے، میں آپ کی تلوار لے کر کے دشمنوں سے لڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دیے، آپ تلوار واپس لے لیے، کسی کو نہیں دیے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوبارہ اعلان کیا من یاخذہ بحقہ، اس تلوار کو لے کر کے اس کا کون حق ادا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فاحجم القوم، سارے لوگ جو ابھی لمحوں پہلے ہر آدمی ہاتھ بڑھا رہا تھا اے اللہ کے رسول مجھے دیجیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان کیا سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ پہلے اعلان اور دوسرے اعلان میں کیا فرق ہے؟ دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی مرتبہ کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ ہر آدمی لینے کے لیے تیار. دوسری مرتبہ کہا اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی تلوار ہے، نبی سے لیا ہے میں نے، اس کا حق بھی بہت بڑا ہوگا. لینا کمال کی بات نہیں ہے، لے کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے. ذمہ داری کا یہ احساس دل میں پیدا ہو گیا، پیچھے ہٹ گئے. میرے بزرگ اور دوستو، یہی احساس اگر آج دل میں پیدا ہو جائے یہ عہدوں کی لڑائی، کرسی کی لڑائی ختم ہو جائے گی. آج معاملہ کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس نہیں. مسجد کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، پوری جماعت کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری، معمولی چیز نہیں ہے. لیکن اگر دل میں احساس نہ ہو تو بڑی سے بڑی ذمہ داری بھی آدمی لے سکتا ہے اور اس کے دل میں کوئی احساس نہیں ہوگا. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہی وحدہ اور منصب ہے. ہر شخص کرسی پانے کے لیے اختلاف کرتا ہے، جماعتوں میں اختلاف ڈالتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے. جو ہمارے ذمہ دار ہیں، جو جماعت کے اتفاق سے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، ہم ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، اچھے اور بھلے کاموں میں ان کی مدد کریں، ان کو اچھے مفید مشورے دیں، پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ بیان کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی ٹانگ نہ کھینچیں، ان کے خلاف لوگوں کو بغاوت کے لیے نہ اٹھائیں. یہ اچھی چیز نہیں. ہم جو ذمہ دار بنتے ہیں ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں. یہ پہلی وجہ ہے. ایک دوسری وجہ ہے جماعتوں میں، لوگوں میں اختلاف کی ایک دوسری وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے. ہمارے دل صاف نہیں ہے. ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن بھرا ہوا. ہم کسی کو عہدے پر بڑا بن کر کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. انہیں اتنا بڑا ہو گیا ہے
جماعت کا بڑا ہو، مسجد کا بڑا ہو، ہمارے دل میں اتنی نفرت ہے، اتنا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے بڑا دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے، جب تک دل کو صاف نہیں کریں گے، یاد رکھیے نہ آپ کی عبادت قبول ہوگی اور نہ آخرت میں اللہ کے پاس آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے لوگوں، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو سب صحیح رہیں گے، وہ خراب ہو گیا تو سب خراب۔ آپ نے کہا وہ دل ہے، دل کو بچا کے رکھو، دل کو صاف رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9 پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی دعا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو تو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا کر زندہ کرے گا، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کر، قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہ کامیاب ہوگا اللہ کے پاس جو پاک صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس جائے۔ صاف دل، ہمارے دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں اگر بغض بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، حسد بھرا ہو، تو یاد رکھیے ہم اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کے دل میں بغض ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، ہمیشہ اسی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہیں، لوگوں کے عیبوں اور خامیوں کی ٹوہ میں رہیں؟ ہماری یہ ذمہ داری نہیں۔ یہ ایسی برائی ہے کہ اگر لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے، اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، فساد پھیلے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم او کدت ان تفسدهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان کے درمیان فساد ڈالو گے، اختلاف پیدا ہوگا۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک حدیث یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ کہا، اے لوگوں جو زبان سے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اس کو اس کے گھر ہی میں ذلیل کر دے گا، گھر ہی میں ذلیل ہو جائے گا۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر ہی میں اللہ کسی فطرے میں ڈال دے گا اس کو۔ کس انسان کو جو لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ایسے شخص کو اس کے گھر ہی میں اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوست، آج
اختلاف ڈالنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ لوگوں پر جھوٹے الزام لگانا، جھوٹے الزام لگا کر کے اس کو بدنام کرو اور اس میں لوگوں میں اختلاف ڈالو، اس کو کرسی سے کھینچو الزام لگا کر، وہ اس لائق نہیں، بڑا بننے کے لائق نہیں، جھوٹے الزام لگا کر کے اس کو اس کی کرسی سے اتار لو۔ آج یہ سب ہماری جماعت کی پہچان بنتی جا رہی، جھوٹے الزامات۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، کہا اگر کوئی شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس کے اندر نہیں ہے، جھوٹا الزام لگائے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالی قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کی نالی میں اللہ اس کو رکھے گا۔ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا فاسد مادہ خون اور پیپ بہ کر کے جہاں جمع ہوگی، اس جگہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رکھے گا جو لوگوں پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ آج لوگوں کے بارے میں ہماری زبانیں کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ جس کے بارے میں آپ زبان کھول رہے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، کسی پر الزام لگا رہے ہیں، کہ کتنا سنگین گناہ ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ یہ لوگوں میں فتنہ اور اختلاف ڈالنے والی چیز ہے، اس سے آپس میں اختلاف بڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ کو معراج کرایا گیا، سفر معراج میں آپ نے بہت سارے لوگوں کے عذابات دیکھے، آپ نے کہا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون اللحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کے سفر میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس پیتل کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنے سینے کا گوشت کھرچ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ناخن اللہ ان کو دیا ہے، اور اپنے ناخن سے، وہ بھی پتل کے ناخن، اپنے چہرے اور اپنے جسم، اپنے سینے کے گوشت کو کھرچ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسا دردناک عذاب کس کو کیوں دیا جا رہا ہے، ان کا جرم کیا تھا آخر؟ جناب جبریل سے پوچھا، جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ کسی کی غیبت کرنا یا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے، لوگوں کی بدنام کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، جس کی سزا اللہ ان کو دے رہا ہے کہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو کھرچ رہے، اور ان کو یہی سزا ملتا ہے، سزا ہی ان کو ملتی رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جماعتوں میں اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف، خاندانوں میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے دل میں کینہ، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے۔ جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے محبت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دلوں کو صاف کریں، دل میں محبت بٹھائیں، نفرتوں کو نکال دیں۔ ابھی ہماری گفتگو بہت لمبی تھی، میں بہت ساری باتیں، لوگوں میں، جماعتوں میں اختلاف کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے مشکل کا تیرے حل ہے، مشکل کا تیرے حل ہے، مگر جستجو ہے شرط، اپنی کتاب، اپنا پیغمبر تلاش کر۔ اختلاف ہوتا ہے، گھر میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہوتا ہے، جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے
اس لیے کہ شیطان ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 50/9 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اختلاف کو ختم کر لو۔ اللہ کی کتاب قرآن کیا کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا فرما رہی ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، بیٹھ کر کے اپنے اختلاف کو ختم کرو۔ قرآن و حدیث یہ ہمارا منہج ہے، قرآن حدیث یہ ہمارا دستور حیات ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے کتاب و سنت میں رکھا، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہی دو چیز دے کر گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس پر عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سارے مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، ہم کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ باہم پیار و محبت سے مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اختلافات کو ختم کر دے، ہمارے گھروں کے اختلاف، خاندانوں اور رشتہ داروں کے اختلاف، جماعتوں کے اختلاف، اے اللہ سارے اختلافات کو ختم کر دے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے ایک طاقت بن کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عاجل قابل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہے، ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید و وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔